الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت پاک 127 پڑھی ہے۔ آج کا موضوع عید الاضحیٰ کی قربانی کے موضوع پر شروع کرتے ہیں کہ قربانی کا سلسلہ جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اس لحاظ کے ساتھ کچھ تذکرہ خیر آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ درود پاک پڑھیں ایک بار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کا جو دیوار تھی وہ تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بنانے کو بھی قرآن پاک بنا دیا۔ ابھی میں نے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب میرے گھر کی بنیادیں اوپر اٹھا رہے تھے، تو ویسے تو پورے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافی جگہ پہ تذکرہ ہے، تو ایک میں بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں آج۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اعلیٰ شانوں سے نوازا ہے کہ نماز کے اندر جہاں جہاں ہمارے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے گا وہاں ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی تھوڑی شان ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آج ان کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ بڑی پیاری بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو چلتے ہوئے گویا دیکھ رہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح قد داور ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح قد داور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس وقت تک تشبیہ نہیں دی جا سکتی جب تک اس کو دیکھا نہ ہو۔
مثال کے طور پر میں نے کہوں یہ جو بیٹا ہے یہ چاند کی طرح کا ہے، اس کا مطلب میں نے چاند کو پہلے دیکھا ہوا ہے تبھی تو بیٹے کو تشبیہ دے رہا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح قد کاٹھ میں نظر آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار کو اتنا علم عطا فرمایا، ہمارے سرکار نے موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت آدم کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، میں نے عیسیٰ کو چلتے ہوئے دیکھا، مسلم شریف کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا سرخ رنگ، آپ کا بدن سرخ رنگ کا میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، وہ تو میرے صحابی حضرت دحیہ کلبی کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی مشابہت دیکھے میرے سرکار کیسے کیسے خوشی سے بیان فرما رہے ہیں۔ موسیٰ کو دیکھا آدم علیہ السلام کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سرخ رنگ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا میرے جو صحابی حضرت دحیہ کلبی کی طرح، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم کی شکل، آپ کا جو صورت ہے وہ اب سرکار تشبیہ دینے لگے ہیں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، اور ارشاد کیا فرمایا، رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، کہ تمہارے یار کی طرح نظر آ رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سمجھے نا اشارہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیان کرنا تھا تو اشارہ اپنی طرف کر دیا، اور ایک اور مقام پر تو واضح طور پر میرے سرکار نے بیان فرمایا جس کو چاہت ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار کروں وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ اکبر، میں ان کی مشابہت ہوں، زیادہ مشابہت رکھنے والا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ اور ایک اور بڑی فضیلت والی بات ہے، ہمارے سرکار کے فضائل اپنی جگہ پر، نبی آخر زمان خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک واضح شان عطا فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سرکار کے بھی دادا لگتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، اتنی اعلیٰ ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ میرے سرکار یکدم موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ تو ایک عالم، میں نے ان کو یہ تقریر کرتے ہوئے سنا، کہتے ہیں حضرت اسی حدیث پاک کے پیش نظر وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت دحیہ کلبی یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام وہ مشابہ ہیں حضرت دحیہ کلبی کے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی شکل میں آئے، ویسے تو نظر نہیں آ سکتے، لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے دحیہ کلبی کی شکل میں سرکار کے سامنے بیٹھے تھے، ادھر دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے، دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے، اور حضرت دحیہ کلبی وہ صحابی رسول ہیں جو ہر وقت شہزادوں کے لیے جیب میں چھوٹا سا سیب رکھا کرتے تھے۔ اب مزیداری کی بات سنیے، جب حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے تو شہزادوں نے کہا کہ آ گیا سیبوں والا، حالانکہ وہ سیبوں والا نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی نا؟ سیبوں والے تھے حضرت دحیہ کلبی، اور یہ بیٹھے تھے جبریل علیہ السلام، اور ان کو لگ گیا مغالطہ کہ آ گیا سیبوں والا۔ حسنین کریم میں نے حضرت جبریل کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، تو جب ہاتھ ڈالا اندر سیب ہی کوئی نہ، تو نانا جانو کہنے لگے نانا جی اے دحیہ کلبی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا پیار تھا حضرت دحیہ کلبی کو سرکار کے شہزادوں کے ساتھ۔
تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے تو میرے سرکار نے یہ حدیث پاک مسلم شریف کی بیان فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شان بیان فرمایا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک اور بات ہے, میرے سرکار کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑا ہی اعلیٰ ایک محل تیار کیا ہوا ہے. محل تیار کیا ہے. مولا یہ کس کے لیے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے لیے ہے. یہ ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا گیا. مولا ان کی مہمان نوازی کے لیے؟ ہاں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے لیے. مولا کو خاص وجہ فرمایا وہ ساری عمر میرے بندوں کو بلا بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے اور ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا, اللہ نے پورا محل تیار کیا ہے تیری مہمان نوازی کے لیے. لہٰذا یہ میرے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے لیے صرف اتنا سارا محل تیار کیا ہوا ہے. اتنی اعلیٰ ہستی ہے. انبیاء کرام میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے یا ابو الانبیاء, دونوں پر دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے, پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. وجہ کیا بنی؟ ویسے تو تفاسیر میں لکھا ہے کعبۃ اللہ تقریباً 10 بار تعمیر ہوا ہے, 10 بار تعمیر ہوا. تو جو مرکزی طور پر تیار ہوا ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اس نسبت کے ساتھ بھی دونوں کو یہ شرف حاصل ہے. اور ویسے بھی سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام, پھر آگے نسل چلی ہے حضرت سرکار کے ابا جان حضرت عبداللہ تک, اور بعد میں آخری نبی ہمارے سرکار پیدا ہوئے. اس نسبت کے ساتھ ہمارے سرکار کے دادا جان حضرت ابراہیم بھی لگتے ہیں اور ابو جان حضرت آدم علیہ السلام لگتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بات, مہمان نوازی کی بات ہے تو یہاں پر ایک واقعہ بھی سنیے. کتنے مہمان نواز تھے. جو بھی رستے سے گزرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے آجا بیلیا کھانا کھائیے, وہ آ جاتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے دسترخوان پر غیر مسلم بیٹھ گیا, مسلمان نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہیں تھا پڑھا, بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا چل بیلیا پڑھ بسم اللہ تے لنگر کریے, پڑھ بسم اللہ تے لنگر کریے. کہندا تیرے دوواں لقمیاں واسطے میں اپنے معبوداں نو چھڑ دواں, ہن تیرے رب دا نام لواں تیری روٹی واسطے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا اچھا ایسی بات ہے, جا پھر ممی نہیں تینوں لنگر دیندا, چل. ابراہیم علیہ السلام چلو میں نے بھی نہیں آپ کو لنگر دینا. وہ اٹھ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اے جبریل سپیڈا مار. تسی سبحان اللہ دی سپیڈا مارو ذرا, سپیڈا مار. میرے ابراہیم سے جا کے پوچھئے, ان کو بلاؤ. عرض کرنے لگے مولا انہیں کیڑا تیرا کلمہ پڑھیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام گئے, اس بندے کو واپس بلا کے لائے. بات سنا, اے میرے پیارے ابراہیم کیا ہوا؟ اگر اس نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے تو ایک بات سنا, اس سے پوچھو تیری عمر کتنی ہے. عمر پوچھی, کہنے لگا جی 80 سال. 80 سال. اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم پہلی مرتبہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھا تھا, تو نے انکار کر کے اٹھا دیا, 80 سال ہو گئے میں اس کو لنگر کھلا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا رحمت برا پیغام اس غیر مسلم کے سامنے رکھا تو غیر مسلم کے دل میں آئی محبت. تو وہ غیر مسلم کہنے لگا حضور اگر ایڈیا کرما والا تواڈا رب ہے, ایڈی خیر والا تواڈا رب ہے, تو پھر لنگر بعد وچ کران گے, پہلے کلمہ ہی پڑھاؤ. اللہ اکبر. تو ایسی مہمان نوازی
اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کیا کرتے تھے، لنگر شریف کے لنگر شریف پلایا کرتے تھے۔ آج بھی گرمی کا دن بہت زیادہ ہے اور کھانا نہ صحیح مسلمان بھائیوں، اور رستے میں ٹھنڈا پانی مسلمان بھائیوں کو پلایا کرو، اللہ کی مخلوق کو پلاؤ، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا، یہ بھی قرآن پاک کا واقعہ ہے، اے مولا کریم، دوبارہ جب ہم اٹھیں گے قیامت کے دن تو تیری بات سچی ہے، مجھے یقین ہے کہ جو تو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے، لیکن میرے دل کو تسلی ہو جائے، یقین آ جائے کہ تو ایسا کر سکتا ہے، مولا کریم مجھے کچھ دیدار کروائیے، نظارہ کروائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم چلو یہ بھی کر دیتے، وہ تو اللہ کل شین قدیر ہے، انہیں کون کہنا وہ سب کچھ ہو جانا، اتھے کیڑی کوئی دیر لگنی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے اکٹھے کریں، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ مکس کر دو، کوا لے لو، مرغا لے لو، اور ایک 2 حلال تھے 2 حرام تھے، ایسا کوئی ذکر ہے، کبوتر تھا، تو 4 قسم کے جانور ان کو اکٹھا کرو، تو پھر ان کو علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر گوشت رکھ دو، تو جب علیحدہ علیحدہ گوشت اس کے اندر ہی پر ہیں، اس کے اندر ہی اندر والا سسٹم ہے، اس کے اندر ہی پنجے، اس کے اندر چونچے، اس کے اندر گوشت ہے، سب کو سلسلہ سارا برابر پہ کٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اب تو ہی ان کو پکار، یا تینا کا سایہ، دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آپ نے آواز دی، کوا الگ تیار ہوا، مرغا الگ تیار ہوا، تھوڑی سبحان اللہ الگ تیار ہوا، گدھ، ایک گدھ ہے، کبوتر ہے، یہ 4 پرندے اکٹھے ہو کے آ کے سامنے آ گئے۔ یہ کیا وجہ مولا؟ سبحان اللہ، اتنی قدرت والا، اتنی شان والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ پہلے فوت بھی کیا، پھر پرندوں کو زندہ بھی کیا، اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اتنی بڑی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی، پہلے 4 پرندوں کو مار دیا، پھر 4 پرندوں کو زندہ کیا، اس میں بڑی حکمت سنانے لگا ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ انکار کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ ذہن میں نہیں آتی، اے ابراہیم علیہ السلام دنیا والوں کو پیغام دے دو، وہ قیامت تو قیامت بعد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہمارے قرآن میں بڑے ڈیپتھ، گہرائی ہے، ہمارے قرآن کو سمجھیے، سوچیے، ہمارا قرآن برکتوں والا ہے۔ بلکہ مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ایک بار درود پاک پڑھیے۔ ہمارے سرکار کا فرمان ہے من ارادہ علم الاولین والآخرین فلیدبر القرآن او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس بندے کی چاہت ہو، جس بندے کا ارادہ ہو کہ وہ پچھلوں کا بھی علم حاصل کرے اور اگلوں کا بھی علم حاصل کرے، وہ ایک کام کرے، کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا فَلْيُدَبِّرِ الْقُرْآنِ، بس وہ ایک قرآن کو سیکھنا شروع کر دے، اللہ سارے کا سارے علم عطا فرما دے گا۔ آئے آئے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے یہ قرآن پاک۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی یہاں پر ایک اور بات ہے قرآن شریف کے بارے میں، فرمایا من علم اخاہ القرآن، حدیث پاک ضمناً یاد آ گئی، من علم اخاہ القرآن، جس بندے نے اپنے بھائی کو قرآن پاک سکھا دیا۔ میرے سرکار کا فرمان عالی شان سنیے، فرمایا جس بندے نے اپنے بھائی کو قرآن پاک سکھا دیا، یعنی قرآن پاک دین کا علم سیکھنے سکھانے کا اس کو موقع فراہم کیا یا خدمت کر کے اس کو ماحول بنا دیا، اس نے قرآن پاک سیکھا، درس نظامی وغیرہ علم دین سیکھا، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو قرآن کا علم سکھا دیا، زارت الملائکۃ قبرہ کما یزور احدکم الکعبہ
فرمایا اس قرآن سکھانے والے کی قبر کو اللہ کے فرشتے ایسے زیارت کریں گے جیسے تم میں سے کوئی ایک بندہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن پاک. تو بہرحال بات آگے نہ نکل جائے تو فرمایا قرآن پاک سکھانے والے بندے کی قبر کو اللہ کے فرشتے جو زیارت کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. قرآن پاک میں ایک اور آیت پاک ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت. اب جو یہ قرآن پاک کی آیت پاک میں نے پڑھی ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیدار کرواتے ہیں آسمانوں کا اور زمینوں کا. اس میں روح المعانی، تفسیر روح المعانی اگر اٹھا کے دیکھو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت پاک کے تحت ایک شان لکھی ہوئی ہے. وہ شان ذرا سنیے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی شان سمجھ آ گئی انشاءاللہ ہمارے سرکار کی شان بھی سمجھ آ جائے گی. کیا شان لکھی ہے؟ فرمایا جو اللہ نے فرمایا کذالک نوری ابراہیم، ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی باتیں بھی اور زمینوں کی باتیں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے عرش کا دیدار کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ، اونچی کیا کرو ذرا. اور زمینیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ایسے نظر نیچے کو کرتے تھے تو ساری کی ساری زمینیں حتیٰ کہ تحت الثری بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اور آپ مجھے کہنے دیجئے اگر یہ علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم ہے کہ ساتوں آسمان اور ساری زمینوں کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کرتے تھے، یہ صدقہ ہے کملی والے مصطفیٰ کا، تو پھر جان لیجئے مصطفیٰ کی نگاہ کا علم کتنا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے بڑے مناظرے کیے، بڑی دلچسپ بات سنانے لگا ہوں، بڑی ایمان والی بات سنانے لگا ہوں. بیٹھے ہیں نا سارے، جاگ رہے ہیں نا. مناظرے کیے، ان میں سے ایک مناظرے کی بات نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا. نمرود کے ساتھ وہ واقعہ یہ تھا کہ نمرود کہتا تھا خدا میں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے نہیں خدا میرا رب ہے. وہ کہتا نہیں میں. آپ کا دعویٰ تھا نہیں رب ہمارا وحدہ لا شریک ہے، تو نہیں ہے، تو جھوٹا ہے. اس پر مناظرہ ہو گیا. مناظرے کی بات تو میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک بڑے دلچسپ بات سن لیں. تفسیر روح البیان کا یہ واقعہ ہے، یہ روایت اس میں موجود ہے کہ جب نمرود مناظرہ ہار گیا، نمرود مناظرہ ہار گیا تو ہم پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں ماڑا جدو ہاردا پھر گالیاں کڑدا. جب نمرود ہار گیا تو اس نے پھر آگ جلائی، اینو پھڑو تے آگ وچ پا دیو. جب اس نے ہار مان لی، جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو وہ آگ کی طرف آ گیا. تو ادھر اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک، ہر شے اللہ کے سامنے، اسے کون سی بے خبری ہے؟ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب بھی اس کے سامنے ہے، حاضر بھی اس کے سامنے ہے. میں بڑی مزیدار بات سنانے لگا ہوں جوانوں، ذرا یہ جملہ یاد غور سے یاد رکھنا. اچھا، اب جب نمرود نے بڑی بڑی آگ کو جلا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو وہ گلیل وغیرہ میں ڈال کے ایسے چھوڑنا تھا، تو کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر سے چھوڑا جانے لگا. اللہ پاک نے فرمایا جبریل علیہ السلام، ایک روایت میں آسمان کے رونے کی بھی آواز آئی اور فرشتوں کے رونے کی بھی آواز آئی. تو تب فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا کریم اے تے تیرے پیارے محبوب نو آگ دے سٹن لگے تے اسی مدد واسطے چلیے.
اللہ پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو وہ میرا پکا یار ہے. نہیں مولا کریم ساڈے کو ویکھیا نہیں جاندا. اگر حکم ہوئے تو اسی مدد واسطے چلیے. اللہ پاک نے فرمایا چلو تسی کر کے ویکھ لو, چلے جاؤ. اگر میرا یار ماندا تو تسی چلے جاؤ. کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی وہ فورس لے کر, فرشتے لے کر حاضر ہو گئے تو عرض کرنے لگے اے خلیل اللہ علیہ السلام, اگر اجازت ہے تو ہم ان کو ایسے ہی غرق کر دیتے ہیں, آپ کو بچا لیتے ہیں. تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا او فرشتیو تواڈی مینوں لوڑ نہیں. کیوں؟ او جیدے واسطے اگ وچ جا رہا وا او ویکھدا پیا ہے, کوئی نہیں خیر, وہ ویکھدا پیا ہے, خیر ہی ہے. فرشتے بڑے حیران کہ رب نے سچ کہا تھا کہ تسی پریشان نہ ہو, وہ میرا یار ہے. اب یاری آ گئی, واپس آ گئے. ادھر سے انہوں نے چھوڑ دیا. اب ابراہیم علیہ السلام فضا میں ہے, آگے آگ ہے. سبحان اللہ کہیے, سونا نہیں, ذرا جا کے جملہ سنیے. ابراہیم علیہ السلام فضا میں ہے, ہوا میں ہے, آگے آگ ہے, نمرود نے دہکائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا اے جبریل گل سنی غور دے نال تے تھوڑی جی دوڑ لا کے پہنچنا ہی. مولا کیوں؟ فرمایا اس میرے پیارے نو میں امتحان واسطے آزمایا ہے, او تے آگ وچ چلا گیا ہے, انہیں ساری گل ساڈے تے چھڑی ہے. ہائے ہائے ہائے, جلدی جلدی چلا جا, اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے آگ کو پھول بنانا ہے. آئے ہائے ہائے, آگ کو پھول بنانا ہے. جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں تشریف لے کے گئے تو پھولوں کی سیج پر بیٹھے ہوئے تھے, پھولوں کی سیج پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ سرکار کے دادا جان کی بات ہے, نبیوں کے دادا کی بات ہے, کعبۃ اللہ بنانے والے نبی کی بات ہے, اولو العزم رسول اعظم کی بات ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. تو اسی پر ایک اور بات ہے کہ جب مناظرہ ہو رہا تھا, دلیلوں پہ دلیلیں ہو رہی تھی. یہ کہتا تھا میں رب ہوں, ابراہیم علیہ السلام کہتا نہیں رب کائنات دا مالک او رب ہے. جب باتیں بڑی اب دلیلیں شروع ہو گئیں. دلیلیں یہ شروع ہوئی کہ میرا رب تو مارتا بھی ہے, میرا رب زندہ بھی کرتا ہے. اب وہ جلدی جلدی کہنے لگا اے تے کا موی کر لینا. اس نے جس کو قید تھا جیل میں اس کو آزاد کروا دیا, اور جو چل پھر رہا تھا پکڑ کے اس کو مروا دیا. کہتا لو جی میں نے زندہ بھی کر دیا, مار بھی دیا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دلیل یہاں توڑنا چاہتے تو ادھر توڑ سکتے تھے کہ ایسے نہیں زندہ کرنا, جیسے میرا رب زندہ کرتا ہے نا ویسے زندہ کر. لیکن نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹور کے ہو, اگے ٹورنا, ذرا کتھوں تک ٹور دیں. اچھا, تفسیر روح البیان میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر وہ کافر کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں سورج مشرق سے چڑھاتا ہوں, حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج چڑھاتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے چڑھا کے دکھا. تفسیر روح البیان میں یہ جملہ لکھا ہے, ہو سکتا ہے اب یہ پہلی بار سن رہے ہو. آپ نے فرمایا اگر جب یہ دلیل دی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط انتظام کیا ہوا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ یہ جھوٹی دلیل یہ دعویٰ کر دیتا کہ مشرق سے سورج تو میں چڑھاتا ہوں, اے ابراہیم اگر تیرا رب سچا ہے آج انہوں کہہ کہ مغرب چو تو کٹ کے وکھا. سبحان اللہ نہیں آئی, کون ہے سبحان اللہ یار؟ ہن جاگ دے بھی تقریر کرنی, سوندیاں بندے تقریر کردی ہوندی. دعویٰ دیکھیے, حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے. سپوز فرض کیجئے اگر اس نے یہ دعویٰ کر دیتا کہ مشرق سے سورج تو میں نہیں کہا,
حالانکہ دعویٰ پہمیں جھوٹائی ہوتا، اگر ایسا وہ کہہ دیتا کہ مشرق سے سورج تو میں نکالتا ہوں، مغرب سے تیرا رب سچا نکال کے دکھائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر وہ ایسا کہہ دے تے گھبرانا پھر بھی نہیں، میں مغرب دے وچ پہلے فرشتے دی ڈیوٹیاں لا چکا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے فرشتے ادھروں سورج کڈن واسطے تیار بیٹھے۔ ہائے ہائے، کیوں؟ میں نے سورج نکال دینا تھا مغرب سے، کیوں؟ میرے نبی کی عزت کی بات ہے۔ آئے ہائے ہائے، میرے ابراہیم کی عزت کی بات ہے۔ یہ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرکار کے چچا جان، سرکار کے دادا جان لڑی میں سے۔ تو لیکن تیرے اور میرے نبی پاک کی شان سنیے، انہوں نے نکال دینا تھا اگر وہ کہتا۔ آپ کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے سورج نکال دینا تھا مغرب سے، لیکن میرے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ نے حضرت علی کی نماز کو ادا کرنے کے لیے سورج مغرب سے نکال دیا تھا۔ آئے ہائے ہائے، یہ ہمارے سرکار کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دو باتیں اور سن لیں، ایک بار درود پاک پڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، کیونکہ قربانی یہاں سے شروع ہوئی تھی، انشاءاللہ پھر آگے قربانی کے مسئلے مسائل بھی بیان ہوں گے۔ ایک دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنیے۔ میرے سرکار کے ان دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب آگ میں گئے تو آگے تو پھول بن گئے، تو آپ کیونکہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو جو ہلکا ہلکا پسینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر چمک رہا تھا، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اعلیٰ شان ہے، اس وقت اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر جو پسینہ تھا، اس پسینے کو پونجنے کے لیے ڈیوٹی جبریل کی لگی ہوئی تھی۔ کتنے اعلیٰ شان والے نبی۔ اور اگر آج کوئی بندہ نفرت ڈالنے کے لیے کہا جی بابے تے شے کوئی نہیں، تے بزرگ تے شے کوئی نہیں، اور ہم نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبیوں اور پیاروں کی شان قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ کیسے؟ کعبۃ اللہ ہے، چار کونوں والا کعبۃ اللہ ہے، اس کے کسی بھی طرف نماز پڑھو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ادھر منہ کس دا، ادھر منہ کس دا، ادھر منہ کس دا، ادھر منہ، جدن مرضی منہ کرو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اتنی اونچی مقام والا جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے کہ فرمایا جدو تسی عمرہ یا حج کرو نا تے جدو تسی طواف کر کے 2 نفل پڑھو تے جتھے میرے ابراہیم نے قدم لائے اتھے نفل پڑھنے جا۔ آئے ہائے ہائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، نفل وہاں پڑھنے ہیں جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ ارے ہو کعبۃ اللہ اور وہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہوں، یا مولا کریم یہ تو تیرا گھر ہے، یہاں قدموں کا کیا مطلب ہے؟ مولا کریم یہاں تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہاں نبی کے قدموں کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ عام قدم نہیں ہے، محمد دے دادے ابراہیم دے قدم لگے ہوئے نے۔ آئے ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ نے قیامت تک کے لئے رکھ دیا۔ یہ وہی پتھر تھا کہ جب آپ تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر خود ہی اوپر اٹھتا تھا، ایسے اوپر ایسے اٹھ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پتھر کو، حالانکہ پتھر کے اندر پہنچ جاتا نہیں ہے، اللہ نے حکم دے دیا پتھر کو، اے پتھرا اوہ اے موقع کڑا روز روز ہونا وا، میں تینوں نرم کر دینا وا، میرے پیارے دے قدم چوم لے، قدم چوم لے۔ اس پتھر نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نقشہ اپنے اندر کھینچ لیا۔ اللہ کرے تسی جو تے ایدہ شیشے دے وچوں دی چاتی پا کے ویکھو ابراہیم علیہ السلام دے دونوں قدمہ دا نقشہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اینے اینے کھبے تھلے، اینے اینے پتھر دے وچ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ایک بندہ کہتا جب میلاد کے موضوع پر
تقریر بیان کرتے ہیں نا کہ جب حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اب بطن اقدس میں موجود تھے نبیوں کے سردار، تو جب بی بی آمنہ پاک باہر گھومنے کے لیے جاتی تو جس پتھر پر جاتی تھی وہ پتھر بھی روئی بن کے نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک بندہ کہتا یار سمجھ نہیں آئی ان پتھروں نو کادی لوڑ تھلے بیٹھ دی۔ ہم نے کہا ان پتھروں کو پتہ ہے کہ یہ محمد کی ماں آ رہی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اگر اللہ تعالیٰ یہ نقشہ پتھروں میں نہ لگاتا ہو سکتا تھا لوگ نہ مانتے۔ ہم نے کہا اگر بی بی آمنہ کے وہ نرم ہوئے پتھر سمے میں نہیں نہ آتے، اللہ نے آج بھی نظارہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے، پتھر ویسے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات سن لیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آخری بات ہے توجہ سے سننے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ امتحان کون کون سے تھے؟ ویسے تو بڑے سارے امتحان ہیں، تو 4 بڑے امتحان، 3 ہے اس میں۔ نمبر 1 نارے نمرود والا امتحان، نمرود کی آگ والا امتحان، تو ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے پاس کیا تھا۔ سبحان اللہ، ٹلی توڑی جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے امتحان پاس کیا تھا۔ اور دوسرا اپنی اولاد کو جنگل میں رکھ کر آنا، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی میں اپنی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر آئے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے پوچھا سرکار ہے اور سانو کہہ دے حوالے چھڑ کے چلے ہو، کہندے رب دے حوالے ہور کے دے حوالے، تو کہنے لگے کہ رب کے حوالے پھر انشاءاللہ ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ تیسرا بیٹے کی قربانی کا امتحان، آپ نے مسکرا کے چھری کو چلا دیا۔ جب تینوں امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل امتحان وچ میرا بندہ میرا نبی ابراہیم پاس ہو گیا وا، رزلٹ لے جا، رزلٹ لے جا، سنا دے جا کے۔ اب کیا رزلٹ لے کر آئے؟ کہنے لگے حضور اللہ نے اے توڑے واسطے آیت پاک بھیجی، اے تحفہ بھیجیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، آج کے بعد ہم نے تمام کائنات کی امامت آپ کو تحفے میں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہاں پر ایک بڑی مزیدار سن لیں، میری بات سن لیں، جہاں سے تقریر شروع کی تھی کہ جب بیت اللہ بنانے لگے تو بن گیا تو یہ دعا فرمائی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو لہٰذا قرآن شریف نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ جو احباب کہتے ہیں عبادت کے بعد دعا نہ مانگا کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو، عبادت کرنے والا گھر کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، پھر تنہا نہیں اجتماعی طور پر آپ دعا مانگ رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام آمین فرما رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا نیک عمل کرنے کے بعد دعا اللہ سے مانگنا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تیرے اور میرے نبی کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لہٰذا ہر نماز کے بعد دعا ضرور مانگا کرو، یہ ہماری سرکار کی بھی سنت ہے، انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اونا پاک قدمہ دا واسطہ سن اس دردی بار بار حاضری عطا فرما۔